ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل تے عذاب منگدا پے، لیکن مکے دے اندر میں کیویں عذاب نازل کراں، انہاں دے وچ تسی موجود ہو۔ اللہ اکبر، پیارے حبیب تسی مکے دے وچ ہو، ابو جہل تے عذاب پہ کردا ہے تے کوئی اوکھا کام کوئی نہیں۔ جے میں ابابیلا دے ابرا دے لشکر دے اتے، ہاتھیاں دے لشکر دے اتے ابابیلا کولو فائرنگ کروا کے مروا سکنا تے ابو جہل نو بھی مروا سکنا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت فیہم، تسی مکے دے اندر رہندے ہو، میں انہاں تے کیویں عذاب نازل کراں؟ ابو جہل نو پھر رب جواب دیتا ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر، تے پھر اللہ تعالیٰ نو مکے دے اندر کعبہ بھی نظر آندا سی، مقام ابراہیم بھی نظر آندا سی، حجر اسود بھی نظر آندا سی، صفا مروہ دیاں پہاڑیاں بھی نظر آندیاں سن، آب زمزم بھی نظر آندا ہے، لیکن رب ارشاد فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے پیارے حبیب مینوں سب کچھ مکے دے اندر نظر آندا ہے، لیکن پیارے حبیب میں مکے دیاں قسماں تاں کھانا کہ جے مکے دے اندر گلیاں بازاراں وچ تواڈے قدم لگے ہوئے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے آقا اسلام مکے وچ پیدا ہوئے، مکے دیاں گلیاں بچپن گزاریا، جوانی گزاری اور 13 سالہ نبوت کی زندگی بھی گزاری، 13 سال میرے آقا اسلام مکے وچ رہے، تے رب ارشاد فرماندا ہے سونیا او گلیاں جنہاں وچ تسی ٹردے پھردے ہو۔ سرکار دے ٹرن پھرن دی کی کیفیت ہے؟ اسی بھی چلنے تے جتی پا کے چلنے، سرکار بھی نالینے پاک استعمال فرما دے، سرکار دا پیر نالانے پاک وچ تے نالینے پاک سرکار دی نسبت والے جس وقت مکے وچ لگدے تے او نالینے پاک دے نال مٹی دے ذرے کچھ سنگریزے سرکار دی جتی مبارک دے نال جدوں لگدے نا تے رب نو اینے پیارے لگتے ہیں، اینے پیارے لگتے ہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں کہ رب انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی مبارک دے نال لگن والے سنگریزے تے چھوٹے چھوٹے ذرات اللہ تعالیٰ نے اینے پیارے کہ رب انہاں دی بھی قسماں کھاندے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، میں کیوں نہ قسماں کھاواں، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ قسماں کھاواں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی مبارک جتی دے نال جڑے ذرات لگے میں نہ ذرات دی بھی قسم کھانا۔ سبحان اللہ۔ تے مدینہ او سرزمین ہے جدے وچ نبی پاک آپ آرام فرما رہے ہیں، جڑے ذرے نبی پاک دی جتی نوں لگ جان، نالے پاک نوں لگ جان، رب انہاں ذریعہ نال پیار کر کے قسم کھائے کہ جتھے میرے آقا اسلام آپ آرام فرما رہے وہ جگہ رب دے عرش نالوں بھی اعلیٰ تے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو کتنا پسند فرما دے۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جی دی نسبت نبی پاک دے میلاد دے نال ہو گئی، یہ مہینہ پورے سال دے مہینے کا سردار بن گیا، افضل تے اعلیٰ ہو گیا۔ تے سوموار کا دن سارے دنوں کا سردار، جس شہر کے اندر میرے آقا اسلام کا میلاد ہویا وہ شہر سارے شہرہ کو افضل تے اعلیٰ، تے جتھے سرکار آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ مکے نالوں بھی افضل ہے۔ خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، خون گیا شہر کے در میں دل برست۔ میرے آقا علیہ السلام دی ذات ایسی رحمت کہ جو مہینے کی نسبت ہو جائے مہینہ واپر کر، سوموار کا دن سارے دنوں کا سردار، مکہ سارے شہروں کا سردار، نبی پاک کی کتاب ساری کتابوں کو افضل اور ساری کتابوں کی سردار، میرے آقا علیہ السلام کا خاندان سارے خاندانوں کا سردار، تو میرے
امت سارے نبیوں کی امت تو افضل تیار ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ رب نے رحمت بنا کے بھیجا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جنہیں نال ہو گئی وہ بھی اللہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں واسطے رحمت بنا کے بھیجے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا اس پہ بھی غور کرو، چھوٹا جا لفظ نہیں، تمام جہانوں واسطے رحمت. اگر کوئی اس جہان وچ پکار دے میرے آقا علیہ السلام وہ واسطے کی رحمت، قبر دے جہان وچ اگر کوئی پکار دے میرے آقا وہ واسطے کی رحمت، اگر عالم ارواح دے اندر کوئی پکار دے، فرشتیاں دے جہان وچ اگر کوئی پکار دے، جانوراں دے جہان وچ اگر کوئی، نباتات دے جہان دے اندر، حیوانات دے جہان دے اندر، عالم ناسوت کے اندر، عالم ملکوت کے اندر، عالم لاہوت کے اندر، ستا آسمانہ تو اتنے بھی اگر کوئی پکار دے میرے آقا علیہ السلام سارے واسطے رحمت بڑھ کے دیکھیں. جی آقی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تے ہیں نہیں، مگر جان دے کسی نے کوئی نہیں. مدینے میں جو کوئی اکھا دے سامنے وہ بندہ ویکھ لیندہ ہے، جو کنڈ پیچھے دیوار دے پیچھے وہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر انہیں رحمت بنے ہی نہیں. جی آکے بھی نبی پاک قریب والے بھی سن لیں گے، دور والے بھی کوئی نہیں سن دے، انہیں بھی رحمت کوئی نہ منیا. اگر کوئی کہے کہ رحمت من لینے پر دے کچھ نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے، اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت نہیں منیا. رحمت واسطے ضروری ہے کہ رحمت قریب ہوئے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سبحان اللہ ہو ٹیلی سبحان اللہ کو وہ تکا سٹارٹ قوم کا بھی بول بھی دیا کرو. اپنے آقا کی رحمت یہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو کہہ دو سبحان اللہ. نبی پاک کا ذکر سن کے نہیں تھک سکتے جی. اللہ تعالیٰ انہوں نے عشق و محبت ذوق کی برکت دے. عشق بڑھا نہیں ہوتا، بچے تھے چلو بچے نہ، جوان جوان نے، بوڑھے اندر عشق کی سلامت رہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کے خاص طور پر بڑھا نہیں ہوتا. جتنے دنیا دارا عشق اور محبت ہوئے عشق کبھی بڑھا نہیں ہو رہا، تو نبی پاک کی محبت کے میں بڑھی ہو سکے. ایک بار بڑی مسجد بھی میں تقریر کر رہا تھا، تو کئی میں دسے کہ میں کیا بھی کوئی بولو تو سبحان اللہ کیوں نہیں آتے. انہوں نے کہا کہ تھوڑا بیان سن کے اسی مست ہو گئے، اس واسطے سبحان اللہ نہیں کہتے. چس سارے یہ تھوڑی تقریر سن کے اسی اس واسطے سبحان اللہ اسی مست ہو گئے. مست ہونا چاہیے، لیکن سرکار دے عشق دی مستی جیڑی وہ جوش اور ولولہ بھی پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ تھوڑا عشق سلامت رکھے. آمین. درود پاک پڑھو. اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا. رحمت واسطے ضروری ہے کہ مرحوم دے قریب ہوئے. رحمت واسطے یہ بھی ضروری ہے قریب ہون تو بعد علم بھی ہوئے. جڑا بندہ نیڑے ہوئے مثلا گوانڈی یا نال کھاندے، نال والا جڑا کھارے انہاں میں اس گھر دی خبر نہ ہوئے، وہ ساری مدد نہیں کر سکتے، اس واسطے وہ سارے واسطے رحمت ثابت نہیں ہو سکتے. قریب بھی ہوئے، علم بھی ہوئے کہ مرحومین تے کی گزرتی پئی، انہاں کی پکار نو سننا بھی ضروری ہے، قریب ہونا بھی ضروری ہے، علم ہونا بھی ضروری ہے، قدرت بھی ضروری ہے کہ مدد اتنے قادر بھی ہوئے اور پھر مدد کر کے بھی دکھا دے تا رحمت ہوئے گی. میرے آقا علیہ السلام کائنات کے اندر جتھے جتھے کوئی بستہ پہ اگر کوئی میرے آقا کو پکار دے، میرے آقا علیہ السلام وہ قریب بھی نے اور فریاد سنتے بھی نے. میرے آقا علیہ السلام سنتے بھی نے اور مدد کرنے ہوتے قادر بھی نے. صرف قادر ہی نہیں بلکہ مدد کر کے بھی دکھا دے. سبحان اللہ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. رب ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب میری رحمت بن کے آ گیا ہے. یہ نہ سمجھو کہ رحمت دور ہے. ان رحمت اللہ قریب، میری رحمت محمد مصطفیٰ ہے تو تھوڑے بالکل قریب.
واسطے پاویں اسی تے موہاں شریف کے اندر بیٹھے ہیں لیکن مدینہ ساڑھے تو دور نہیں. میرے دشمنوں نہ چھیڑو میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ. ان رحمت اللہ کریم رب ارشاد فرماتا ہے میری رحمت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے کو رحمت بن کے آ گئے تو انہوں قریب سمجھو. یا اللہ کتنے کو قریب. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ارشاد فرمایا میرے نبی علیہ السلام اتنا قریب نے کہ جان دور ہے. میرے آقا علیہ السلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تو قریب نے. اللہ اکبر. جان بھی سارے قریب ہے. کنڈا چوبے تو سب کو پہلے جان محسوس کرتی ہے. رب ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام تھوڑی جانا نالوں بھی قریب نے. جان دور ہے میرے آقا علیہ السلام جان نالوں بھی قریب نے. یہ دور ہو کے انسان نو کنڈا چوبے سب تو پہلے جان محسوس کر دی ہے کہ جڑی ذات جان تو بھی زیادہ قریب ہو بے خبر ہونے کے بھی ہو سکے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. رحمت اللہ کریم. سبحان اللہ. رب نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نہیں کریم ہوں. اپنی شان رب بیان فرما دے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا میں انسان کی شارت نالوں زیادہ قریب ہوں. شارت انسان کے قریب ہے. شارت کٹ دیو جان ختم. رب فرماتا ہے میں شارت کو زیادہ قریب ہوں. میرے حبیب علیہ السلام توڑیاں جانا نالوں بھی قریب. شارت تو رب قریب تے جان تو زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب. جب خدا بھی قریب ہے مصطفیٰ بھی قریب نے تو پھر اسی دور تے غیر حاضر کیوں منیے. مننا پڑے گا جتھے مومن موجود ہے اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ناظر موجود. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ایمان والے دیا احسان کرنے والے دیا جانا تو بھی زیادہ قریب. دوسری جگہ پہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اے پیارے حبیب علیہ السلام اساتوں مشاہدہ کرنے والا بنا کے بھیجے. جڑا قریب ہوئے مشاہدہ نہ کرے دیکھ نہ سکے دیوار تو پیچھے کا پتہ نہ ہوئے وہ پھر رحمت کے لئے ہو سکے. ارشاد فرمایا اساتوں حاضر ناظر بنا کے بھیجیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساتوں مشاہدہ کرنے والا بنا کے بھیجیا. پتہ چل گیا میرے آقا علیہ السلام گنبد خضرا کے اندر آرام فرما رہے ساری کائنات کا مشاہدہ فرما دے پہ. جس سرکار مشاہدہ کر دیں اس وقت بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. جڑے اسٹیج پہ بیٹھے سرکار انہوں نے دے پہ مشاہدہ فرما رہے ہیں. جڑے مجمع کے اندر بیٹھے سرکار انہوں بھی جڑے کالے پہن بھی پتہ نہیں کدوں جان چھوڑنی ہے سرکار انہوں بھی دیکھ رہے ہیں. جڑا اتارتا پہ کہ جاندے یا کوئی قوم دی جتی چک کے لے جا کے سرکاروں نے بھی ویندے پہ. جنہیں چٹیاں لگائیاں جنہیں سٹیج لگایا سہرے لٹکائے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. میرے آقا علیہ السلام گنبد خضرا بھی چناب فرما رہے سان تناب مشاہدہ بھی فرما رہے سان. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. مشاہدہ فرمان والے بناتے گئے دیا. صرف مشاہدہ نہیں بلکہ ارشاد فرمائے وہ مبشرا بشارت دین واسطے. بشارت کنے واسطے جڑا نبی پاک نال محبت کر دے انہوں جنت کی بشارتاں تے جڑا صرف محبت کرے انہوں جنت کی بشارت تے جڑا نبی پاک دے نا تے محبت کے اندر سیرے لٹکائے چنڈیاں چنڈے لگائے محفلہ سجائے چراغاں کرے تے ایڈیاں سونیاں محفلہ جمائے وہ دے واسطے کونہ بشارت ہوئے گی. سیدی مرشدی سیدی مرشدی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. مشاہدہ کرنے والا بنا کے بھیجے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سر زمین سات آسمان تحت الصراط رکھ کے سدرۃ المنتہا تک ساری کائنات میں اس طرح دیکھنا جس طرح ہتھیلی دیکھی. جنت کے اندر ہاں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ہر انسان دی دنیا کی جڑی بیوی ہے، اور بیویاں اکثر خاندان لڑدیاں ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جدوں کسی انسان دی بیوی وہ لڑے تو جڑی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ واسطے حور مقدر فرمائی ہے، وہ حور جنت میں بہ کے دیکھ رہی ہے کہ دنیا کی بیوی وہ لڑتی، وہ اتوں پکار دی ہے، کہندی ہے نہیں فلاں دی بیوی ہے تو وہ نہیں نبھائی، انہیں جدوں میرے کو آنا ہے ویکھی میں یہ کیویں قدر کر کے وہاں بھی تھے، جنت کتنی دور ہے ستا آسمانہ تو اتے، اتوں وہ دیکھ رہی ہے اور اپنے سامنے قریب ہی دیکھ رہی ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، اتوں پکار دی ہے۔ حور ایک چھوٹی جی مخلوق ہے جڑی نبی پاک کے صدقے بنی، تو پھر میرے آقا علیہ السلام کے اپنے علم اور مشاہدے کا کی مقام ہوئے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے پیارے حبیب علیہ السلام اسا تانوں مشاہدہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، تے جڑا آکھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، اللہ اکبر، اس ٹوٹ مرنے دا کی علاج ہونا چاہیے۔ جو کام تو پیچھے دا وہ جنت بہ کے دنیا میں حالات کو دیکھ رہی ہے، لیکن جڑے رب نے شاہد بنا کے بھیجا، کائنات کا مشاہدہ کرنے واسطے بنا کے بھیجا، انہوں نے علم کی مقام شاہد و مبشرہ، مشاہدہ بھی فرما دیو تے بشارت بھی کر دیو۔ بشارت کدے واسطے؟ جنہوں مشاہدہ فرما دے ہو چڑیا لگتا ہے، چنڈے لگاتا ہے، درود کرتا ہے، درود السلام پڑھتا ہے، نبی پاک کی عظمت کے تذکرے بلند کرتا ہے، جو دا مشاہدہ فرما دیو تے جنتیاں بشارتاں بھی انہاں واسطے جڑے ہر وقت نبی پاک کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وَنَذِيرًا، دوزخ دا ڈر سنان واسطے، دوزخ دا ڈر کدے واسطے؟ جڑا نبی پاک دا بے ادب ہوے، اللہ دے پیاریاں دی بے ادبی کرے، نبیاں رسولاں ولیاں دی صدیقاں شہیداں دی بے ادبی کرے، دے واسطے جنت دا ڈر سنا دیو۔ سبحان اللہ۔ سرکار کائنات دا مشابہ بھی فرما دے تے مشاہدہ فرما کے جانتے ہیں کون محبت دیاں گلاں کردا ہے تے کون نفرت دیاں گلاں کردا ہے، کون چڑیاں لگاندا ہے، کون تماکے کردا ہے، میرا اللہ سب سارے نوں جاندا ہے۔ بشارت کے نہ لوگ آواز تے نبی پاک کی محبت دے تذکرے بلند کر دیں تے جڑے تماکے کرتے ہیں جیکٹاں پا کے خود نوں اڑا دے مسیتاں دے اندر، بازاراں دے اندر، مارکیٹاں دے اندر، سکولاں کالجاں دے اندر تماکے کر دیں، سرکار انہوں بھی دوزخ کا ڈر سناؤں گا۔ دین اسلام محبت والا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ طیبہ لگ کے آج تک کتنے صحابی ہوئے، کتنے اہل بیت ہوئے، اور کتنے غوث قطب ابدال ولی ہر دور کے اندر ہوئے، کسی نے ایک کام نہیں کیتا جڑے آج بسترے چکر والے توحید نہیں کرتے۔ انہاں دے بسترے کھولو وچوں چرس فیم نکلے گی، خفیہ طور پہ چرس فیم دے کاروبار کرتے ہیں، کدھر تماکے کر رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اسی پٹھے توحید نہیں۔ توحید یہ ہے کہ نبی پاک کی عظمت سے تذکرے بلند کرو۔ اسلام محبت کا دین ہے، تماکے کا دین نہیں۔ مدینہ پاک کتنے کافر رہتے سن، تو کبھی کسی صحابی نے کہا سے پکڑ لے اس کو، یہ کافر ہے، مارو اس کافر کو۔ کتنے کافر مارے گئے مدینہ پاک کے اندر؟ یاد رکھو اہل سنت و جماعت کلوں اے مجھے محبت کے پروگرام ملیں گے، تماکیاں والے پروگرام نہیں ملیں گے۔ جڑا تقریب کار ہوئے، نبی پاک کا بے ادب ہوئے، دنیا میں کھل گئی تھوڑی نہیں کہ آخرت کے اندر کی ہوئے گا، آج لے ان کی پناہ، آج بدل مان ان سے، پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پیارے حبیب داعی الی اللہ بنا کے بھیجے ہے کہ جنہوں تسی بلاتے ہو اللہ ول بلاتے ہو، جنہوں تسی بلاتے ہو۔ اس لفظ کی غور کرو، رب نے فرمایا داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیج دیا۔ سرکار نے سورج کو بلایا، سورج بھی جانتا ہے کہ نبی پاک کا بلانا خدا کا بلانا ہے۔ چند کو سرکار نے اشارہ فرمایا، چند ایک ٹکڑے ہو گئے، چند نے من لیا کہ داعیاً الی اللہ، نبی پاک سے صرف بلا دے کہ اللہ والے بلا دے۔
सूरज ने इताअत की थी, चंद ने इताअत की थी, दरख्त बुलाया, दरख्त आ गए, जानवर आ गए, रोड़े पत्थर चलते हुए मेरे आका इस्लाम की बात का विचार की सलातो सलाम के नजराने पेश कर दें। क्यों? इस वास्ते कि वो भी मंदिर के दाइयन इल्लल्लाह, नबी पाक का बुलाना तो खुदा का बुलाना एक ही है। उबई बिन काब नमाज पढ़ते पहले मेरे आका इस्लाम ने फरमाया, या उबैयो, उबई नमाज के अंदर जागी रहे। फिर सरकार ने फरमाया, या उबैयो, ए उबई गल सुन। नमाज मुकम्मल करके जब सलाम फेर लिया, उठ के सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाया सी। सरकार ने फरमाया कि जब मैं बुलाया सी उदों की से हजूर मैं अपनी नमाज पढ़ रहा था। फरमाया भी रब ने नहीं फरमाया इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, अल्लाह रसूल जदों बुलान उदों ही आ जाया कर। तो इतनी देर में क्यों है? जब रब फरमाता कि जदों मेरा यार बुलाए उदों ही आ जाओ। क्यों? इस वास्ते के जे सरकार बुलाते सरकार वाल जाओगे तो दाई इल्लल्लाह ने जे नबी पाक ने अपने वाल बुलाया ते तां भी खुदा वाल नहीं बुलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा नहीं कि खुदा तो जुदा भी नहीं। अगर नबी पाक ने बुलाया कि सरकार वाल जा रहे हो तो इंजी समझो जो खुदा की बारगाह में। क्यों? खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। दाइयन इल्लल्लाह, सरकार जे बुलाते हैं ते अल्लाह वल बुलाते हैं। जेड़ा सरकार वल आ गया वो अल्लाह वल आ गया, क्योंकि नबी पाक की बारगाह ही खुदा की बारगाह है। ते नबी पाक खुदा नहीं, खुदा तो जुदा भी नहीं। मसला है अगर नमाज के अंदर तुसी मसला सुनते हो, पैर हिल जाए, बंदा अपनी जगह नमाज बदल लगे, नमाज टूट जाती। लेकिन जो सरकार बुलान मसला है जे सरकार बुला दें जे क्याम विचों छड़ दियो, रकू विचों छड़ दियो, सजदे विचों छड़ के सरकार की बारगाह विच हाज़िर हो जाओ। जे सरकार भेजन जा बाजारों सौदा ले आया, बाजार गया, गुफ्तगू भी की थी, तेरे कदम भी चले, सौदा ले आके सरकार की बारगाह पेश किया। जे सरकार फरमान कि जाओ फला महल्ले विचों फला आदमी ने बुला के लियाओ, सारा मदीना फिर के आ गया, नमाज नहीं टूटी। सरकार की बारगाह चाह गए हो जितों नमाज छड़ी सी उतों अगों पढ़ दो, जी पढ़ ली वो हो गई, जी रही है वो पढ़ दो। तकबीर तहरीमा भी दोबारा बनने की जरूरत नहीं। जे सरकार की बारगाह चाह दो इस्लाम फेरने की भी जरूरत नहीं। नमाज छड़ के जाओ, हाजिर हो जाओ, हुक्म की तामील करके वापस आ जाओ तो अगली नमाज पढ़ लो, जी पढ़ ली हो गई। इना बाजार फिर क्या गए, नमाज नहीं टूटी। जे नमाज खुदा दी है तो ऑर्डर भी तो खुदा का है। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम, फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जब बुलान फौरन हाजिर हो जाओ। जब सरकार की बारगाह में आ जाओगे तो नई जिंदगी मिल जाए। अल्लाह अकबर। पता चलिया कि सरकार का दर ही खुदा का दर है, ये दर खुदा के दर तो जुदा नहीं। अगर कोई चाहे कि दरे खुदा होर बना दईए, वंड कर दईए, रब इरशाद फरमाता है दर इस्लाम तो खारिज हो जाए। फरमाया कि जरा नबी अलैहिस्सलाम को रब तो जुदा करना चाहे, गैर अल्लाह साबित करे, तो मुसलमान ही नहीं, मोमिन ही नहीं। रब ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जे मेरे बंदे तुहाडी बारगाह विच आके मेरे बारे में सवाल करन पुछन, मेरे बंदे तुहाडे कोल सवाल करन। रब ने कुरान के अंदर दस दिता मेरा बंदा वो है जो तेरे मुस्तफा दा सवाली है। वइज़ा सअलका इबादी, तुहाडे कोलों सवाल कर दें कौन, इबादी मेरे बंदे तुहाडे कोलों सवाल कर दें, क्योंकि बंदा रब दा वो ही है जो तेरे मुस्तफा दा सवाली।
یہ بھی بڑی عجیب گل ہے کہ در تہاڈا تے میرے بارے پوچھنا آ گئے. عارف صاحب کے مکان تے آ کے دروازہ کھڑکائیے تے اندروں پوچھے کوئی بھی کون کدھر آئے گی تو یہی پوچھی جائے نا کہ عارف صاحب کا مکان ہے تے عارف صاحب گھر ہیں نے، لیکن یہ فرماتا ہے دروازہ تہاڈا تے پوچھ دے میرے بارے میں. کیوں؟ اس واسطے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام ساتوں چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجے. سبحان اللہ. چمکتا ہوا آفتاب. اس طرح کہہ دو کہ چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجیا. سورج اپنی جگہ پہ موجود ہے. لاہور والے ویکھ دین بھی ساڈے سامنے، پشاور والے دیکھ رہے ہیں کہ ساڈے سامنے، فیصل آباد والے نہ پوچھو وہ کہیں گے کہ ساڈے سامنے، موئے والے نہ پوچھو کہ ساڈے سامنے. راتی شاد فرماتا پیارے حبیب کائنات کے اندر چمک آیا سورج بنا کے بھیجے. سورج ایک کے ہر جگہ پہ وہ جلوہ موجود ہے، وہ فیض ہر جگہ پہ موجود ہے. پیارے حبیب تسی اپنے گنبد خضرا کے اندر بھی اگر آرام فرما رہے ہو کہ پوری کائنات واسطے چمکتا ہوا آفتاب ہو، آفتاب کی کرنا پورے جہان میں پہنچ گیا، تھوڑا فیضان بھی پورے جہان میں پہنچ گیا. کسی شہر پر انکار نہیں کر سکتا سورج چڑھے ہوئے ہو گے. تو فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی عظمتاں نے ڈنکے بجتے پہ ہون، نبیوں کے رسولوں نے ڈنکے بجائے ہون، انبیاء رسولوں نے اجتماع کے اندر نبی پاک کے تذکرے ہون، فرشتوں کے اجتماع وچ خدا کے اجتماع وچ اگر نبی پاک کے تذکرے ہوندے پہ اور سورج چڑھیا ہوا ہوئے تو چام چت ہی ہو سکتی ہے جنہوں نظر کچھ نہ آوے. لیکن ایمان والے اگر قبر کے اندر بھی جان کے نبی پاک دے نورانی جتا قبر کے اندر بھی پہنچ جائے تو قبر روشن ہو جائے. ایمان ہے تے معرفت مقام مصطفیٰ دے نال ایمان ملتا ہے. تے جے نبی پاک کے مقام نہ پہنچائے پہچانے تے پھر پڑھے کلمہ پڑھے تے پڑھے جو کچھ بھی کرے پھر حال یہی ہوئے گا. ساری دنیا بستروں کے اتنے سوار ہوتی ہے لیکن بستر انہوں نے اتنے سوار ہو جائے. یہ اللہ کا عذاب ہے. آؤ تباکیاں والے عذاب والے فرقیاں تو بچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق و محبت کی روشنی والے وقت کے اندر آ جاؤ تو دنیا کے بھی چہرے روشن ہون گے، قبراں بھی روشن ہون گیا تو پھر کیا مطلب ہے تھوڑے چہرے بھی نور دے نال چمکتے پے ہون گے کیونکہ نور والا عقیدہ جو ہوا تھوڑا. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی جہاد کی قبول حضور فرمائے ذریعہ نجات بنائے. نجات اگر ہے کہ عظمت مصطفیٰ کو تسلیم کر دے اندر ہے جڑا کبھی پاک کا بے ادب ہے خدا کبھی گوارا نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ محمد و اصحابہ وسلم.